2011 میں ایک ڈرامہ خدا اور محبت آن ایئر ہوتا ہے جس کی آخری قسط کروں سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک. بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. اداکاروں کو خوب داد تو ملتی ہے پر سنجیدہ ناظرین مصنف کے بارے میں بھی تجسس میں پڑ جاتے ہیں. ناظرین اس وقت مزید حیرت میں پڑتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکھاری کوئی نو آموز نہیں بلکہ کئی کتابوں کا مصنف اور بلوچستان سول سروس سے وابستہ ہے. یہ رائٹر کوئی اور نہیں بلکہ ہر دل عزیز ہاشم ندیم خان ہے. تو آخر یہ ہاشم ندیم ہے کون؟ جی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جواب ابھی آپ کو ہمارے چینل فکر و پن پر ملنے والا ہے. مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین کرتے ہیں ہاشم ندیم کا تعارف. خدا اور محبت کے رائٹر اور اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ. ہاشم ندیم ابتدائی تعلیم بیکن ہاؤس یا کسی انگریزی میڈیم سکول سے نہیں بلکہ سرکاری ٹاٹ والے سکول سے حاصل کرتا ہے. پھر کچھ عرصہ کیڈٹ کالج میں گزارتا ہے. انٹر کے بعد بولان میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل تو کرتا ہے تاہم میڈیکل کو اپنا پروفیشن نہیں بناتا بلکہ مقابلے کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ منتخب ہوتا ہے. ہاشم ندیم ناول لکھنے کا آغاز تو 2001 میں کرتا ہے لیکن جب 2010 میں اس کی ملاقات معروف صحافی حامد میر سے ہوتی ہے تو وہ اسے ڈرامہ نگاری کی طرف راغب کرتا ہے. اسی طرح اس کا پہلا ڈرامہ خدا اور محبت جیو ٹی وی پر نشر ہوتا ہے اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے. ڈرامے کی ناظرین آج بھی حماد اور ایمان کی معصوم محبت کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں. پہلے ڈرامے کی کامیابی کے بعد ہاشم ندیم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اور متعدد یادگار ڈرامے پیش کرتا ہے جن میں خدا اور محبت سیزن 2، رقص بسمل، دھانی، خدا اور محبت سیزن 3 اور پریزاد شامل ہے. اگرچہ ہاشم ندیم ڈرامے تو لکھتے ہیں لیکن ان کی بنیادی پہچان ناول نگاری ہے. اب تک ان کے ناول عبداللہ، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، خدا اور محبت، مقدس، ایک محبت اور صحیح، بچپن کا دسمبر اور پریزاد منظر عام پر آ چکے ہیں جبکہ ایک افسانوی مجموعہ صلیب عشق بھی شائع ہو چکا ہے. ہاشم ندیم کا تصور عشق. ہاشم ندیم کے تصور عشق پر بات تو ہوگی لیکن اس سے پہلے عشق اور اس کے اقسام کی وضاحت بھی ضروری ہے. تو آئیے عشق کرنے سے پہلے عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عشق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ گہری چاہت کو کہتے ہیں. یہ ایک بے لگام جذباتی تڑپ ہے جو کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں. عشق کے دو اقسام ہیں، عشق مجازی، عشق حقیقی. عشق مجازی کسی انسان کے مکمل وجود یا کسی ایک حصے سے شدید محبت کرنا اور اپنی طلب کو وجود محبوب کے دائرے تک محدود رکھنا عشق مجازی ہے. عشق حقیقی محبوب کے وجود سے ماورا ہو کر اس کی روح کا طالب بن جانا. اس صورت میں محبوب کا وجود موجود ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہاں وجود کی حیثیت باقی نہیں رہتی. تصوف میں عشق حقیقی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. دونوں میں فرق کے حوالے سے اشفاق احمد کا خوبصورت لائن پیش خدمت ہے. اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی اور اپنے انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے. جب ہم ہاشم ندیم کے ناولوں اور ڈراموں کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عشق محض ایک جذباتی یا رومانوی کیفیت نہیں بلکہ انسان کے باطنی سفر، تزکیہ نفس، روحانی تطہیر، خود شناسی اور عرفان ذات کا وسیلہ ہے. ہاشم ندیم کا عشق مجازی حوض سے پاک وہ عشق ہے جو جسم کے حصول سے زیادہ روح کی سفردگی اور پاکیزگی کے قائل ہے. ان کے ہاں عشق جسمانی خواہش سے ماورا ہو کر ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے. ان کا شاہکار ناول و ڈرامہ خدا اور محبت میں عشق کا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچتا ہے کہ کس طرح مذہب سے بیگانہ حماد ایمان کی محبت میں صوم و صلاح کا پابند ہو کر اللہ سے لو لگاتا ہے. اسی طرح عبداللہ میں عشق و روحانیت، تصوف اور قرب الہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ناول عبداللہ میں محبت صرف ایک تعلق نہیں
بلکہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور یہ عشق روحانی قرب اور تزکیہ نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پریزاد میں عشق ایک مختلف روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ پریزاد کا عشق خودی کی تلاش، احساسی کمتری سے فرار اور انسان کی شناخت کی جستجو کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ کے پسندیدہ خدا اور محبت سے ایک اقتباس۔ حماد، میں نے کہا تھا نا، محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت تو ہتھیار ڈالنے کا نام ہے۔ جیت کر بھی ہتھیار ڈال دینا صرف محبت کرنے والوں کا ہی شیوا ہے۔ آپ بھی جیت چکے ہیں حماد، بس اب میری خاطر ہتھیار ڈال دیں۔ اور پھر محبت صرف پا لینے کا ہی نام نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی بس ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے۔ زندگی اس کے یاد کے سہارے آرام سے کٹ سکتی ہے۔ میں آپ سے یہاں نہیں مل پائی تو کیا ہوا، اس ابدی زندگی میں ساتھ رہنے کی دعا تو سدا میرے ساتھ رہے گی نا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا۔ المختصر ہاشم ندیم کے ناولوں اور ڈراموں میں عشق کے جذبے کو افاقیت حاصل ہے۔ وہ عشق کو مجازی اور حقیقی میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک اگر عشق کے تمام تقاضے پورے کیے جائے تو ہر عشق حقیقی ہے، چاہے وہ مرد و عورت یا پھر اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہاشم ندیم اور ان کے تصور عشق پر مبنی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ شکریہ۔